اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یکم اپریل کو بعض لوگ دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ اچانک خبریں دیتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، والد کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتا ہے کہ اخبار میں بھی بعض خبریں جھوٹی شائع کر دی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ اتنے بندے فوت ہو گئے، فلاں جگہ آگ لگ گئی، یعنی اچانک خبریں دی جاتی ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس بندے کو خبر دی جا رہی ہے، اگر اس کا نرم دل ہے، یعنی اگر کسی باپ کو اچانک یہ بتایا جائے کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو اس کو ہمیشہ کے لیے لگ جائے۔ بندوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو شریعت میں بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ شریعت میں تو بالکل جھوٹ بھی جائز نہیں ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور اچانک خبریں دی جاتی ہیں کہ فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، فلاں عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ سرکار نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، یعنی اس شخص کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہو جائے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ اور آج کل دیکھا ہوگا کہ ڈراموں میں، فلموں میں، اور بعض دفعہ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے فاصلے سے زیادہ اس کو نیچے گراتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث کا آگے والا حصہ یہ ہے کہ قدم کا پھسلنا تو اور بات ہے، لیکن زبان کا پھسلنا بندے کو نقصان دے دیتا ہے، کیونکہ اگر زبان سے بندہ جھوٹ بولے گا تو قیامت والے دن اس کی وجہ سے پورے جسم پر عذاب ہوگا۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی جھوٹ کی توفیق ہی نہ دے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی میسج آتا ہے اسی طرح کا، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ جائز ہی نہیں ہے، اور مزاح میں اور کسی کو تو بیوقوف بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔